بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرۃ المتعلمین میں ہماری کتاب چل رہی ہے کتاب الحج، اور اس میں ہم بقیت المناسک کے احکام پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ وہ یکرہ ان یجاور بمکہ، مکروہ ہے کہ انسان مکے کا مجاور بنے۔ مجاور کا مطلب یعنی کہ اس کا پڑوسی بنے۔ پڑوسی کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان وہاں رہنے لگے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ محرمہ میں سکونت اختیار کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے مستحب قرار دیا گیا ہے بالمدینہ، کہ مدینہ میں۔ اسی طرح مولانا کربلا میں بھی سکونت اختیار کرنا مکروہ ہے۔ آپ نے آئین اخلاق پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں باقاعدہ ذکر ہوا ہے، آپ کہیں اور مشاہد مقدسہ میں جا کے رہیے مستحب ہے، لیکن کربلا میں جا کے رہنا مکروہ قرار دیا، اور اس کا ریزن یہ بتایا گیا کیونکہ دیکھیں فطری چیز ہے۔ آپ یہاں حسین ٹیکری پر رہتے ہیں، آپ کتنا حسین ٹیکری جاتے ہیں؟ یہ تو ایک کیا ہے؟ شبیہ ہے۔ آپ کربلا میں رہیں اور کربلا میں رہ کے اپنے امور میں مصروف رہیں اور زیارت امام حسین کے لیے نہ جائیں، یہ جفا ہوگی زیارت امام حسین ہے نا؟ کیا آپ یہی ہمارا تو گھر ہی ہے۔ ویسے آپ وقتی طور پر جائیں گے تو آپ کے اندر ایک لگاؤ رہے گا، ایک حیثیت رہے گی۔ خانہ کعبہ میں اگر آپ وہیں رہنے لگے، جو لوگ وہاں رہتے ہوں گے کہ اندر نماز پڑھنے کی بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ اتنی دکانیں ہیں جو مکے میں رہنے والے ہیں، ہوٹل میں کام کرنے والے ہیں، میں کیا لگ رہا ہے جا کے ہر نماز خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں؟ وہ نہیں ہے نا، فرق ہوتا ہے اس کا۔ جا کے کیا طواف کرتے ہیں روزانہ؟ نہیں کرتے ہوں گے، وہاں کے خادم نہیں کرتے ہوں گے، وہیں خانہ کعبہ میں رہ کے جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، پانی کا کولر دیکھ رہا ہے، نہیں کرتے ہوں۔ کیونکہ جہاں انسان سکونت اختیار کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے اس کا لگاؤ، وہ بات نہیں رہ جاتی۔ تو یکرہ ان یجاور بمکہ، مکروہ ہے کہ آپ مکے کے کیا بنے ہیں؟ پڑوسی بنے، وہاں جا کے رہیں۔ یستحب بالمدینہ، لیکن مدینہ میں رہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب مولانا والحائض تودع من باب المسجد، حائض عورت کہ جس کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اسے اگر کیا کرنا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ الوداعی طواف کرنا ہے۔ تو کیسے کرے؟ کیسے الوداع کہے خانہ کعبہ کا؟ تودع من باب المسجد، کہ وہ الوداع کہے مسجد کے دروازے سے۔ والحائض تودع من باب المسجد، حائض عورت وداع کرے مسجد کے دروازے سے۔ یأتی المدینۃ لزیارت النبی علیہ السلام، صحیح ہے۔ ثم یأتی، مستحب قرار دیا حاجی کے لیے مولانا کہ حج کرے پھر آئے مدینہ، لزیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم کی زیارت کے لیے، صحیح ہے۔ استحبابا مؤکدان، اور یہ استحباب ایسا نہیں ہے بلکہ استحباب کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ حج کر کے چاہے جتنی بھی جلدی ہو آپ فوراً اس طرح سے واپس نہ آئیں۔ وزیارت فاطمہ علیہ السلام من الروضہ،
اور زیارت فاطمہ سلام اللہ علیہا روزے سے کیوں مولانا؟ یعنی مسجد النبی میں اس لیے کیونکہ جناب فاطمہ کی قبر ابھی تک معین ہے کہاں ہے کہ مجہول ہے. جیسے رسول کی ایک روایت ہے کہ قبر و منبر کے درمیان دفن ہے، ایک روایت جنت البقیع میں، ایک روایت ان کے گھر میں، ایک روایت شاید بابا کے پہلو میں ہے. اس طرح سے معین تو نہیں ہے نا. کہاں زیارت کریں؟ روزے سے. تو بیت فاطمہ وہیں پہ. وزیارت الائمۃ علیہ السلام بالبقیع، اور بقیع میں جنت البقیع جو ہے مولانا سامنے ہی موجود ہے. صحیح ہے، 359 نمبر کے گیٹ سے نکلیں گے تو بس سامنے جنت البقیع کا دروازہ ہے، اور باب بقیع بھی کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اور ائمہ کی زیارت کرنا. ائمہ میں کون کون امام وہاں پہ ہیں؟ امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کرے فی البقیع، بقیع میں. جو کہ بقیع میں قبریں آج کیسی ہیں مولانا؟ بنا کسی علامت کے ہیں، وہاں کسی طرح کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. نارمل پتھر موجود ہے کہ جس سے اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ یقین حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ میپ نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جب میپ دیکھتے ہیں تب میں کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آیا کس کی قبر کہاں پر موجود ہے نا. لکھا ہوا نہیں ہے وہاں پہ خبروں پہ جی. نہیں، خبروں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. جی. آپ کو کچھ بھی بس اتنی علامت ہے کہ لڑکے کی قبر پہ ایک پتھر، عورت کی قبر پہ 2 پتھر نظر آئیں گے آپ، اور کسی کی قبر پہ کوئی نشان آپ کو نظر نہیں آنے والا. ٹھیک ہے نا، ساری قبریں بس آپ میپ دیکھیے، میپ دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے نا، ہوگا ممکن نہیں ہے. کے ذریعے ہی لوگ ہاتھوں میں موبائل میں میپ لیے چلتے ہیں. یہ خبر کی، یہ خبر ہوتا ہے جو کیفیت اس میں بھی آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ یعنی بھگاتے رہتے ہیں پولیس والے، رکنے نہیں دیں گے آپ. کہیں کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں پہ جو ہے زیارت کر لے، کچھ کر لے، وہ ممکن نہیں ہے وہاں پہ. یعنی ہر وقت کو ہٹاتے رہیں گے، بھگاتے رہیں گے. ایسے میں کیا ہے، وہ لطف نہیں آتا زیارت کا، وہ اطمینان پیدا نہیں ہوتا کہ جو اطمینان ہونا چاہیے. کہ ہو جائے گا اطمینان. میں دیکھ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اگر مل جائے تو میں آپ کو دکھا سکوں. دینا تو پہنچے کتاب ایک ملی، مجھے بڑی اچھی کتاب. تو اب بقیع میں جائیں، یعنی اور اس میں بھی دیکھیے عورتوں کو عراق یعنی سعودی کے اندر اجازت نہیں ہے قبروں میں جانے کی. جنت البقیع میں بھی نہیں جا سکتی،
جنت المعلا میں جو زیارت کرتی ہیں اس میں بھی کہاں کا کرتے ہیں؟ باہر سے. ٹھیک ہے، کہاں سے کیا جاتا ہے؟ باہر سے زیارت ہوتی ہے. جی انہوں نے تصویر دی ہے لیکن اتنی زیادہ واضح نہیں ہے. جو تو بقی میں آپ کے پاس کتاب ہو، میں ہوں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ایک قبر کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. آئیے دکھا دیتے ہیں مولانا. مل گئے. دیکھیے اس طرح سے آپ کو میپ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا. ہاں آواز آ رہی میری؟ جی مولانا. موبائل اسکرین شو ہے. جی یہ دیکھیے بقی کا میپ ہے. نقشہ قبرستان بقی. یہ انٹری گیٹ آتی ہے. دیکھیے انٹری یہاں سے لیا جاتا ہے. باب مغرب دکھ رہا ہے نا؟ جی اسماعیل بن امام صادق کی اصلی قبر یہ رہی. کس کی قبر ہے جی یہ؟ اسماعیل. اسماعیل بن امام صادق علیہ السلام. میرے خیال سے یہ باہر آ گیا، اندر بھی نہیں. داخلے کا راستہ یہاں لکھا ہے، خواتین یہاں سے زیارت کریں. اب یہاں جائیں گے تو عباس پیغمبر کے چچا، ایک قول کی بنا پر فاطمہ بنت اسد، فاطمہ کی خبر آتی ہے. جی فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ. جی یہ ہمارے شیخ العابدین امام جعفر صادق. دختران پیغمبر، جو پیغمبر کی دختر نہیں کی بیٹیاں تھی، زینب، ام کلثوم، رقیہ. یہاں پہ 1 2 3 ان کی خبر ہے ساری دکھ رہا ہے. اس کے بعد جی جو خبریں ہیں اس کی ازواج پیغمبر، ازواج پیغمبر. سودا، عائشہ، میمونہ، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، صفیہ، زینب، یہ سب ان کی خبریں ہیں. یہ کون ہے؟ 2 خبریں اس کے بعد آتی ہیں. یہ راستے ہیں جانے کے مولانا. عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جناب زینب کے شوہر، اور عقیل ابن ابی طالب. صحیح ہے نا؟ مولائے. پھر آ جائیں گے یہاں پیغمبر کی پھوپھی اس طرف ایسے، جب ایسے جائیں گے تو پھوپھیاں ہیں، اور عاتقہ اور جناب ام البنین اپنے ساتھ ہیں. یہ دیکھ انٹری لی، اس طرف جائیں گے تو، لیکن عام طور پہ ادھر جاتے نہیں، ادھر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، وہ اس طرح سے جاتے ہیں. پھر جائیں گے اگر اس راستے سے جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ ہو گیا نا، یہ بند دروازہ ہو گیا. پھر شافعی مالکی کی قبر ہے. مالکی شافعی جو ہیں، ابراہیم فرزند پیغمبر. صحیح ہے، سب سے پہلے جی قبر انہی کی بنائی گئی ہے. جی یہاں پہ شہدائے احد ہیں، وہ جو زخمی ہو کے آ گئے تھے اور بعد میں شہید ہوئے.
ٹھیک ہے، ایک تو احد کے میدان میں ہے جو وہیں شہید ہو گئے تھے، ایک جو کچھ زخمی تھے بعد میں شہید ہوئے ان کو یہاں دفن کیا گیا۔ یہ حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو جانتے ہیں کہ بھائی نہیں معلوم۔ رسول کو مشہور ہے کہ دودھ پلایا تھا، اونٹ جی پہ جی تھا، جی صحیح ہے، ان کو کوئی بچہ پرورش کے لیے نہیں ملا تو ان کی قبر ہے۔ اسماعیل کی موجودہ قبر، صحیح ہے، وہ اسماعیل کی پرانی قبر، اصلی قبر یہاں تھی لیکن ابھی ان کو کہاں منتقل کیا گیا ہے؟ یہاں، دکھ رہا ہے؟ یہ عثمان ابن عفان ہے اہل سنت کے مطابق، لیکن یہ عثمان ابن مظعون ہے، صحابی رسول۔ کون؟ عثمان ابن مظعون۔ صحابی۔ باقی قبروں پہ نہیں رک سکتے، لیکن یہاں پہ اہل سنت کے گائیڈ باقاعدہ آپ کو جو ہے کھڑے ہو کے واضح و نصیحت کرتے رہتے ہیں، قبر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ بقی کی پرانی دیوار ہے اور اس کے بعد ان کی قبرستان تھی، کس کی؟ یہودیوں کی، جس میں دفن کیا گیا تھا عثمان ابن عفان کو۔ بعد میں معاویہ نے اس دیوار کو توڑوا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے اہل سنت کے بقول۔ اس میں بھی میرے خیال سے ساری قبریں تو نہیں دی ہیں، ایک قبریں ہیں، کچھ میپ اس سے بھی سیلی۔ انہی میپ کا سہارا ہوتا ہے ان میں، یعنی وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ انہی میپ کے ذریعے سے آپ شناخت کر سکتے ہیں کہ کس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ اس کے بنا اگر آپ جی چاہیں کہ بقی کے یا خود روزے میں اگر آپ جائیں گے تو روزے میں بھی مولانا اندر روزے کے اندر کئی مقامات ہیں، یہ دکھا دوں میں نے ادھر جلدی کر دی، آئیے 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 جلدی آئیے جلدی آئیے دیکھ لیجیے، ورنہ تو پھر یہ کبھی توفیق نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ اگر آپ جائیں گے زیارت کے لیے اور کوئی اگر اچھا آدمی ملا تو آپ کو بتائے گا، ورنہ وہ بھی نہیں بتائے گا۔ جی ہم عمرے میں گئے تھے، ہمیں اتنا نہیں پتا چلا تھا۔ ہم ہیں تو آپ کو دکھا دیں تاکہ کل کو آپ کے اندر بھی جب جائیں گے تو جستجو رہے گی، ہے نا؟ جی کتاب کہاں گئی؟ بند ہی کر دیا کیا میں نے؟ ہاں بقی، اور یہ روزے کے اندر کا دیکھیے، روزے رسول، یہ دیکھیں ریاض الجنہ، دکھ رہا ہے آپ کو؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ریاض الجنہ میں یہ محراب نبی ہے، یہ محراب عثمانی، یہ محراب نبی۔ ہم لوگ وہاں پہ نماز اس لیے بھی نہیں پڑھتے کیونکہ محراب عثمانی اگر امام یہاں کھڑا ہو رہا ہے تو رسول سے آگے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی تو رسول سے آگے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں مولانا۔ پیچھے رہنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک بنا رکھا ہے محراب عثمانی، اور یہ جگہ یہاں مینار ہے مقام نزول وحی، یہ دروازہ باب بقی، یہ کمرہ کس کا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ، صحیح ہے۔ جی اور روزہ حجرہ رسول، یہ حجرہ فاطمہ، یہ محراب تہجد، صحیح ہے، یہ باب جبریل، اور یا اصحاب صفہ، مقام جبریل، ستون وقود، ستون حرس، ستون سریر، ستون ابو لبابہ جس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں، ستون عائشہ۔ کتنے ہوئے ستون مولانا؟ 1 2 3 4 5، اور یہ ستون حنانہ 6۔ کتنے ستون ہیں؟ 6 ستون ہیں۔ ستون حنانہ وہ ستون ہے مولانا کہ رسول اس کے پاس جو ہے کھڑے ہو کے وہ دیتے تھے خطبہ، ٹھیک ہے۔ جب ممبر بن گیا تو رسول ممبر پہ گئے تو
کسی نے رونے کی آواز سنی، رسول نے کہا وہ درخت رو رہا ہے، کہ جس کے پاس میں کھڑے ہو کے کیا کرتا تھا؟ خطبہ دیتا تھا۔ ستون ابو لبابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے توبہ مانگنے کے لیے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا تھا۔ ستون سریر جہاں پہ رسول خدا آرام کرتے تھے۔ ستون حرس یہاں پہ کھڑے ہو کے مولا کائنات کی نگہبانی کرتے تھے رسول کی۔ ستون وفود، اس ستون کے پاس جو ہے جو ڈیلیگیشنز آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے رسول اسلام اس ستون کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ ہے، اور باقاعدہ رسول کی حدیث ہے ما بین قبری و ممبری، یہ قبر رسول یہ ممبر، ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک نسک اپلیکیشن ہے۔ اس نسک اپلیکیشن سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، نہیں نہیں نہیں، جی